للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اسے ایک تو پڑھنے کی ضرورت ہے اور صرف پڑھنے سے اس کے اندر چھپے ہوئے راز نتائج پوری طرح واضح نہیں ہوتے ہیں. جب تک آدمی اسے بڑے علماء سے نہ سمجھے وہ اسرار اس پر نہیں کھلتے. اللہ کی یہی سنت ہے. اور دوسرا، اس وجہ سے بھی سیرت کے پورے پہلو اس پر واضح نہیں ہوتے کہ ایک آدمی سیرت کو اس حیثیت سے نہیں پڑھتا کہ اس میں ہمارے لیے رہبری موجود ہے. اس کی نیت ہی نہیں ہوتی ہے، ارادہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے سیرت سے رہبری حاصل کرنا ہے. پہلے سے طے ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. علماء جو بولتے ہیں ان کو بولنے دو، ہم کو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. جب آدمی اس حیثیت سے سیرت کو پڑھتا ہے تو سیرت اپنے چہرے سے نقاب نہیں اٹھاتی، ورنہ سیرت میں قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے بھی رہبری موجود ہے. اس میں ہر طبقے کے لیے رہبری موجود ہے، ہر زمانے کے لیے رہبری موجود ہے، اور ہر شعبے کے ذمہ داروں کے لیے اس میں رہبری موجود ہے. علماء کے لیے بھی، واعظین کے لیے بھی، مشائخ کے لیے بھی، اور اس میں تحریکوں کے ذمہ داروں کے لیے بھی، اس میں عوام کے لیے بھی، مالدار کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، سب کے لیے اس میں یکساں طور پر رہبری موجود ہے. گزشتہ جمعہ یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ بدر کا جو واقعہ ہے اسے جب جنگ کا عنوان آ جاتا ہے
تو ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کو وحشت ہوتی ہے اور جن کو گھبراہٹ ہوتی ہے، جنگ کا نام سنتے ہی، جہاد کا نام سنتے ہی ان کی طبیعتوں میں ایک اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے طاقتور جو انوارات ہوتے ہیں وہ جہاد کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس سے مناسبت نہیں ہوتی، ہمارا خون گروپ جلدی نہیں ملتا اس سے، تو وحشت ہوتی ہے، اجنبیت ہوتی ہے۔ تو بدر کے اس واقعے کو ہم لوگ یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا نہیں تو اسے ایک جنگ اور جہاد، چونکہ اس کے ساتھ ایک عنوان لگا ہوا ہے، پڑھ کر سرسری گزر جاتے ہیں، یہ ہمارے کام کی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اسے جگہ دی ہے اور سیرتوں میں اس واقعے کو بہت اہتمام کے ساتھ اس کے ایک ایک جز کو اور مختلف روایتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ ہر سیرت کے کسی نہ ہر واقعے میں ایک خاص قسم کی رہبری موجود ہے۔ بدر اپنے اندر نتائج کا خزانہ رکھتا ہے۔ میں نے یہاں آ کر بات ختم کی تھی، اب اسے پورے واقعہ کو پھر دوبارہ دہرانے سے وقت کافی ہو جائے گا۔ ایک ہوتی ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے طریقے، اسباب، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے شرائط ہیں۔ اللہ کی طاقت نظر تو نہیں آتی اور نہ اللہ کے خزانے نظر آتے ہیں، اسی لیے آدمی حرام کی طرف لپکتا ہے کہ اسے اللہ کے خزانے نظر نہیں آتے ہیں، اور اللہ سے اس لیے نہیں ڈرتا آدمی کہ اللہ کی طاقت کو اس نے ان سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اللہ نے اپنے ذات کو بھی چھپایا ہے، اللہ نے اپنی صفات کو بھی چھپایا ہے، اللہ نے اپنے خزانوں کو بھی چھپایا ہے، اور اسی طرح اللہ کا جو غیبی نظام ہے، غیبی محکمہ فرشتوں والا، اس نظام کو بھی اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ یہی غلطی ابراہا کو لگی تھی کہ اس نے ہاتھیوں کی فوج لے کر کے کعبے پر چڑھائی کی، اس لیے کہ بظاہر کعبے کے پیچھے جو قوت کار فرما تھی اور جو طاقت کعبے کی حفاظت کر رہی تھی وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی، یہی دھوکہ اسے لگا تھا۔ اور جب اس نے اپنی طاقت اور ہاتھیوں کی فوج پر بھروسہ اعتماد کرتے ہوئے کعبے کی طرف اس نے بری نظر ڈالی اور بڑا آگے، پھر اللہ کا جو غیبی نظام ہے وہ پورا حرکت میں آ گیا، پھر اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی۔ یہ تو اللہ کی طاقت ہے، اور روزانہ اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے اگر آدمی غور کرے۔ یہ انسان کی پیدائش پر ہی آدمی غور کر لے کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اور فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں اللہ نے بنایا، بہت تنگ جگہ اللہ نے انسان کو بنایا۔ انسان کوئی چیز دنیا میں بناتا ہے تو اجالے میں بناتا ہے، اللہ نے انسان کو اندھیرے میں بنایا ہے، اور انسان کسی چیز کو بناتا ہے تو کھلی جگہ بناتا ہے، اللہ نے انسان کو تنگ جگہ بنایا ہے۔ اور جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے انسان
تو چند انگل کا ہوتا ہے، اس لیے کہ جگہ بڑی تنگ ہے، اندھیرے میں تنگ جگہ پر اتنے سے انسان میں چند انگل کا انسان ہوتا ہے، 2 بالشت کا انسان ہوتا ہے، اس میں اللہ نے دماغ بنایا، اسی میں اللہ نے آنکھیں بنائی، اسی میں اللہ نے کان بنائے، اسی میں اللہ نے ناک فٹ کر دی، زبان لگا دی، 2 ہاتھ لگا دیے، اللہ نے اسی میں 2 پیر لگا دیے، اللہ نے دل بنایا، دماغ بنایا، اللہ تعالیٰ نے جو وہ تلی بنائی، کلیجہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے مختلف چیزیں، گردے اسی میں اللہ تعالیٰ نے لگا دیے، مثانہ اللہ نے اسی میں فٹ کر دیا۔ اس 2 4 5 ایک بالش کے انسان میں اللہ نے اندھیرے میں تنگ جگہ میں ساری چیزیں فٹ کر دی۔ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ 2 4 بالش کا انسان ہوتا ہے، بڑا ہو کر کے 5.25 6 فٹ کا انسان ہوتا ہے، لیکن جب ماں کے پیٹ میں تھا تو چند انگل کا، باہر آیا تو چند بالش کا۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ اور یہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں تو 2 آنکھیں، 2 کان، 1 ناک، 1 زبان، 1 دماغ لے کر کے پیدا ہوتا ہے۔ اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ روزانہ دنیا میں 3 لاکھ انسان پیدا ہوتے ہیں روزانہ، اور اتنے ہی انسان مرتے بھی ہیں۔ آنے جانے کا سلسلہ برابر جاری ہے، 3 لاکھ آ رہے ہیں اور کم و بیش 3 لاکھ انسان اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ انسان اس دنیا میں ایک بار آیا ہے اور پھر نہیں آنا ہے اسے، اور بہت مختصر سی مدت لے کر کے آیا ہے۔ کوئی چند گھنٹوں کی زندگی لے کر کے یہاں آتا ہے، کوئی انسان چند ماہ کی زندگی لے کر کے یہاں آتا ہے، کوئی انسان یہاں چند سالوں کی زندگی لے کر کے آتا ہے، اور کوئی انسان یہاں پر 50-60 سال کی زندگی لے کر کے آتا ہے، کوئی 100 سال جیتا ہے۔ تو یہ انسان اس دنیا میں ایک بار آیا ہے اور پھر اسے نہیں آنا ہے، اور بہت مختصر مدت لے کر کے انسان اس دنیا میں آیا ہے۔ تو روزانہ یہ آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے اور برابر جاری ہے۔ کوئی حادثہ ہو جائے یہ سلسلہ نہیں رکتا، آنے والا آ کر ہی رہتا ہے، جانے والا جا کر ہی رہتا ہے۔ بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ کل صبح بیٹی کی شادی ہے، رات میں باپ کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ یہ جو موت کا فیصلہ ہے، یہ موت کا فیصلہ اب نہیں ہوا، ابھی دنیا بنی بھی نہیں تھی، من قبل ان نبرأہا، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے نہیں، بلکہ دنیا کے بنانے سے بھی پہلے جب اللہ کی ذات تھی کوئی نہیں تھا، وہی ایک ذات وحدہ لا شریک لہ کی ذات تھی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی تقدیریں لکھی، کون آئے گا، کتنے دن کے لیے آئے گا، اور خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا، کتنی روزی اسے سینکشن کرنا ہے، وہ سب طے ہے۔ تو آنے جانے کا سلسلہ یہ جاری ہے۔ روزانہ 3 لاکھ انسان پیدا ہوتے ہیں سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزانہ 6 لاکھ آنکھیں اللہ تعالیٰ کے خزانے سے دنیا میں آتے ہیں، پھر ختم نہیں ہوتا روزانہ۔ اب لگا لو مہینے میں کتنے ہو گئے، سال میں کتنے ہو گئے، لاکھوں سال سے دنیا چل رہی، لیکن کبھی یہ اعلان نہیں ہوا کہ ہمارے پاس آنکھوں کا اسٹاک ختم ہو گیا، اب بغیر آنکھ کے انسان پیدا ہوں گے، ہمارے پاس جو کان تھے وہ ختم ہو گئے، اب بغیر کان کے انسان پیدا ہوں گے۔ ایسا کبھی اعلان نہیں ہوا۔ یہ روزانہ اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، روزانہ ظاہر ہوئے۔ نظر تو نہیں آتی، اللہ نظر تو نہیں آتے، اللہ کی صفات نظر نہیں آتی، ان سر کی آنکھوں سے آدمی نہیں دیکھ سکتا، اللہ کے خزانوں کو ان سر کے آنکھوں سے آدمی نہیں دیکھ سکتا، اللہ کا جو غیبی نظام ہے، محکمہ ہے فرشتوں کا، اسے بھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ نشانیوں سے اسے پہچانا جا سکتا ہے۔
علامتیں اللہ نے دنیا میں پھیلا دی ہیں، بارش کا نظام، ہواؤں کا نظام، آنے جانے کا نظام. اس کو دیکھ کر اللہ کی طاقت، قدرت کو، اس کی حکمت کو پہچانا جا سکتا ہے اور جانا جا سکتا ہے. یہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہاتھ سے، اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ طاقتور ہے. اس وقت بھی طاقتور تھا جب دنیا بنی تھی، اور اب بھی اللہ طاقتور ہے. اللہ بوڑھا نہیں ہو گیا، اور اللہ مر نہیں گیا، اللہ بیمار نہیں ہو گیا. اللہ اسی طرح ہے اور اسی طرح رہے گا. اللہ کی تمام قدرتیں، طاقتیں، خزانے اسی طرح ہیں. جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر کتنی نعمتوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اللہ کے خزانے میں رتی برابر کمی نہ آئی ہے اور نہ آئے گی. نہ آئی ہے نہ آئے گی، یہ فرمایا. یہ جو اللہ نے انسان کو کما کر کھانے کا حکم دیا ہے، یہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ بھئی اب میں محتاج ہو گیا ہوں، اب میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں رہا، دیتے دیتے خالی ہو گیا، اب تم خود کماؤ خود کھاؤ، اپنی روزی کا انتظام خود کرو. نہیں، اس لیے نہیں، اس لیے دیا تاکہ انسان کا امتحان لے. دیکھو دنیا میں یہ دنیا دارالامتحان ہے. یہاں دو طریقوں سے امتحان ہوتا ہے. ایک، انسان پر اچھے حالات آتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ اتراؤ مت، گھبراؤ مت، اتراؤ مت. ہاں، اکڑنا نہیں، اکڑ مکڑ کے نہیں چلنا، شکر ادا کرنا اللہ کی نعمتوں کا، اور اللہ کی بندگی کرنا، غلامی کرنا. اور جب برے حالات آئے تو حکم یہ ہے کہ گھبرانا نہیں، صبر کرنا، ثابت قدم رہنا، اللہ کا حکم پورا کرتے رہنا. یہ حکم ہے. امتحان دونوں حالتوں میں ہے. اللہ نے کسی کو خوشحال بنایا ہے، اس کا بھی امتحان ہے، اور اللہ نے کسی کو بدحال بنایا، غریب بنایا ہے، اس کا بھی امتحان ہے. مالدار کے شکر کا امتحان ہے اور غریب کے صبر کا امتحان ہے. دنیا میں دونوں قسم کے حالات چلیں گے. ایسا ہوگا کہ ایک آدمی نیک ہے، بہت نیک ہے، پرہیزگار ہے، بہت متقی پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا ہے، لیکن ہے غریب، 2 کوڑی جیب میں نہیں، فاقے گزر رہے ہیں اس پر، اس کے پاس نہ سواری، نہ رہنے کے لیے گھر، نہ کھانے کے لیے کھانا، ایک جوڑے کے علاوہ اس کے پاس کوئی کپڑے نہیں، لیکن اس کی زندگی میں دین ہے. انبیاء سے زیادہ کون نیک ہوگا؟ انبیاء کی اکثریت غریب تھی. صحابہ سے زیادہ کون مقدس ہوگا، قابل احترام؟ صحابہ کی اکثریت غریب تھی. لیکن قرآن نے کہا کہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ قابل احترام طبقہ وہ انبیاء کا، انبیاء کے پاس سب سے زیادہ قابل قدر جو گروہ طبقہ ہے وہ صحابہ کا ہے. صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا بالاتفاق گمراہ ہے، وہ راہ راست سے ہٹ چکا ہے، اسے بہت جلدی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس کے سوئے خاتمے کا خطرہ ہے. یہ علماء نے فرمایا ہے. تو بات یہ چلی تھی کہ 2 حالتیں دنیا میں، 2 شکلوں سے امتحان ہوتا ہے. اسے اچھی طرح سمجھ لیے. دارالجزا نہیں ہے، نیکیوں کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جاتا ہے، لیکن ہر آدمی کو نیکی کا بدلہ دنیا میں دے دیا جائے ایسا نہیں، ایسا نہیں. اس کو یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالعمل ہے. اس کے اعمال کا بدلہ تو اسے یہ آنکھ بند ہونے کے بعد ملے گا. اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. آنکھیں بند ہونے کے بعد ملے گا. دوسرا امتحان دنیا میں 2 طریقے سے امتحان ہوتا ہے. ایک امتحان اچھے حالات لا کر اور ایک امتحان برے حالات لا کر. اچھا ایک بات اور بتا دوں کسی کے ذہن میں ہو یہ سوال.
ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی الٹا کہ ایک آدمی فرما بردار ہے اور ہے غریب، کچھ نہیں اس کے پاس، کنگال ہے، اور ایک آدمی ہے نافرمان اور اللہ نے اسے حکومت دے رکھی ہے اور اللہ نے اس پر مال کے دہانے کھول دیے ہیں۔ یہ امتحان سب سے سخت ترین امتحان ہے، آپ نے سمجھ لیجئے اس بات کو۔ ایک آدمی نافرمان ہے تو اسے ایک بڑی بیماری ڈال دی، یہ اللہ کا بہت ادنا درجے کا امتحان ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی اس پر مہربانی ہے۔ ایک آدمی نے نماز چھوڑ دی، اللہ نے اس کا پیر توڑ دیا، سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی اس پر مہربانی ہے، اللہ نے بڑا سستا سودا کیا اس کے ساتھ، ٹانگ توڑ کر یا نہیں تو کوئی بیماری ڈال دی یا نہیں تو بچے کی جان لے لی، تو سمجھنا چاہیے کہ اب تو اس کو اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ یہ بڑا معمولی درجے کا امتحان ہے۔ قرآن کریم کے پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ الشَّيْءِ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ اللہ نے کہا کہ جب ہم نے ان کو جو نصیحت کی تھی انہوں نے بھلا دی اسے، تو ہم نے کیا سزا دی؟ ہم نے ان پر ہر چیز کے دہانے کھول دیے، ہم نے ان کو حکومت دی، ہم نے ان کو مال دیا، ہم نے ان کو صحت دی، کبھی بیمار نہیں ہوئے، اور ہم نے ان کو عزتیں لٹا دی ان پر۔ فرعون کو دیکھ لو، قارون کو دیکھ لو، دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ دار قارون ہے، اتنا مال دیا تھا۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، قرآن کہتا ہے اتنا مال تھا، اتنا خزانہ تھا کہ خزانے کی جو چابیاں تھی، کہتے ہیں ایک جماعت ان چابیوں کو اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتی تھی۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، طاقتور جماعت، اتنے تو خزانے تھے کہ جن کی چابیوں کو خزانے نہیں، ان خزانوں کی چابیوں کو اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی سزا کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ کرتا تو رہتا نافرمانی اور اپنی جگہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے اس پر حکومت کے دولت کے دہانے کھول دیے، اور سمجھ رہا ہے کہ اگر میں نافرمان ہوتا، اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوتا تو دولت کیوں دیتا؟ ایسے سوالات لوگ آئے دن ہم سے کرتے رہتے ہیں، حکومت کیوں دیتا؟ اللہ ہم کو صحت کیوں دیتا؟ عزت کیوں دیتا؟ یہ اللہ کی پکڑ کا سب سے طاقتور طریقہ ہے۔ اخذناہم بغتۃ، اس لیے کہ جب آدمی پر برے حالات آتے ہیں تو سدھرنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، ورنہ اگر آدمی پر مال و دولت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ہر آدمی فرعون بن جاتا ہے، اس کا دماغ آسمان پر جا بیٹھتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا دنیا میں امتحانات کے دو طریقے، دو سوالات، ایک مشکل حالات لا کر اور ایک اچھے حالات لا کر کے۔ دوسرا قبر میں تین امتحانات کے تین سوالات، امتحان کیا ہوگا، امتحان کے کیا سوالات ہوں گے، وہ پہلے ہی آؤٹ کر دیا گیا ہے، بتا دیا گیا انبیاء کے طریقے سے، انبیاء کے ذریعے سے، اور کہا سب سے پہلا یہ سوال ہوگا کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال یہ ہوگا ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے؟ آدمی سوچتا ہے یار تین سوالات وہ بھی بڑے آسان، دینا بہت کیا مشکل ہے، ایسا سوچتا ہے، لیکن جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا اسے یہ جوابات ہی نہیں آئیں گے، یاد رکھ لیجئے، اسے یہ جوابات نہیں آئیں گے، اور موت ایمان پر اس کی آئے گی جو ایمانداری کی زندگی گزارے گا، جو بے ایمانی کی زندگی گزارے گا اور امید رکھے گا کہ میری موت ایمان پر آئے گی، یہ دھوکہ ہے۔ اور جس کی موت ایمان پر نہیں ہوگی وہ قبر کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا، حالانکہ جوابات بہت آسان، اور جوابات صرف تین ہوں گے سوالات۔ قیامت میں جو پرچہ امتحان کا دیا جائے گا اس پرچے کے سوالات بھی نبی نے بتا دیے، 5 سوالات ہوں گے۔ جب تک ان سوالات کے جوابات نہیں دو گے، کہتے ہیں حضور کہ کسی بھی انسان کے قدم میدان محشر سے ہٹ نہیں سکیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا
کہ تم نے تمہاری عمر کہاں گزاری؟ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی اور بہت مختصر زندگی دی تھی اور ایک مرتبہ دی تھی، جو آیا ہے وہ جانے کے بعد پھر نہیں آنا ہے اس دنیا میں۔ پوچھئے گا جو زندگی دی تھی اس کو تو نے کہاں ضائع کر دی، کیا کیا تو نے زندگی کا، پوچھا جائے گا۔ اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، جوانی کہاں گزاری؟ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا، تیسرا سوال۔ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ یہ مال تم نے خرچ کہاں کیا۔ پانچواں سوال یہ ہوگا کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا، اس علم پر کتنا عمل کیا۔ سوالات کے جوابات دو، حساب دو، یہ سوالات ہوں گے۔ تو یہ دو سوالات تو دنیا کے، 3 سوالات قبر کے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور 3 سوالات یوم محشر کے عالم آخرت کے، 5 سوالات، یہ 3 عالم الگ الگ ہیں، یہ فرمایا۔ تو میں بات وہاں سے چل رہی تھی بدر کے موقع کی، کہ بدر کے جنگ کو ہم جنگ اور یہ جہاد کہہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ تو میں نے گزشتہ جمعہ یہاں آ کر بات روکی تھی کہ 3 جنگ ہوئے ہیں، 3 کے 3 سبق ہیں۔ ایک سبق یہ ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، شرائط کیا ہیں۔ ہے تو بڑا طاقتور، لیکن ہر ایک کے ساتھ اس کی مدد شامل حال نہیں کی جاتی، اس کا کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو پورا کرنا ہوگا۔ اور دوسرا یہ تھا جنگ احد، تو مدد حاصل کرنے کا طریقہ کیا گیا تھا، گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا ان تصویروں کہ ایک تو ثابت قدم رہنا، صبر کرنا اور جمع رہنا میدان میں، وہ تتقو اور اللہ کو ڈر کر زندگی گزارنا۔ آدمی جس طاقت سے ڈرتا ہے اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ اسے میں نے کہا تھا آدمی حکومت کی فرما برداری کرتا ہے، پابندی سے ٹیکس بنتا ہے، پابندی سے لائٹ بل آدمی بنتا، ورنہ لائٹ کی لائن کٹ کر دی جائے گی۔ آدمی ٹریفک کا قانون نہیں توڑتا، ورنہ اس کی گاڑی لے جا کر جو ہے وہ جیل میں بھیج دی جائے گی، اس کی گاڑی، پولیس اس کی گاڑی ٹریفک پولیس پکڑ لے گی۔ سگنل نہیں توڑتا، وہ سگنل نہیں پھلانگتا۔ اسی طرح کوئی آدمی جو ہے وہ بغیر پاسپورٹ کے ایئرپورٹ کو نہیں جاتا، اس میں لکھا ہوا رہتا ہے 15 کلو لے کر جانا ہے، 15 کلو سے زیادہ نہیں لے جائے گا۔ کیوں 15 کلو زیادہ لے کر جائے گا، اس لگیج کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا 15 kg سے جو زیادہ ہوگا۔ تو آدمی نہیں جاتا 15 kg سے زیادہ لے کر، یہیں گھر پر تلا کر لے کر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو حکومت کی طاقت کا اندازہ ہے، حکومت سے بغاوت نہیں کرتا، بغاوت کرے گا ایئرپورٹ پر اریسٹ کر دیا جائے گا، اس کے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے جائیں گے۔ تو جب آدمی کو اللہ کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے۔ تو قائم تتقو، یہ تو صبر کرنا، دوسرا اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا، یہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے یہ دو شرائط۔ تیسری شرط فرمایا استستغیثون ربکم، رونا، گڑ گڑانا اللہ کے سامنے، بلکنا، پلانا، رات میں اٹھ کر ہمارے حضرت فرما کرتے تھے ایسا رونا جیسے بچہ روتا ہے، اور کہتے تھے مانگنا بچے سے سیکھو، کیسے ماں سے لگ لپٹ کر مانگتا ہے، کتنا بھی ڈھکیلو پھر وہی آئے گا، لپٹ جائے گا، یہاں تک کہ ماں کو رحم آ جاتا ہے۔ بچے کے رونے کو باپ بچے کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ اپنے مخلوق کے آنکھوں میں آنسو کیسے دیکھے گا؟ تو 3 شرطیں ہو گئی، ایک صبر، ایک تقوی، اور ایک اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، پلانا، بلکنا۔ یہ تو مدد حاصل کرنے کے طریقے یہ بطر میں بتایا گیا، اور بھی اس کے نتائج میں پھر انشاءاللہ پھر اس کا ایک دوسرا موضوع ہے اس کا، ایک ہی واقعے میں کئی واقعات ہیں اس میں۔ دوسرے جنگ پیش آئی احد کی، ہم کہتے ہیں احد کی جنگ پیش آئی اور وہاں 70 صحابہ شہید ہو گئے، ختم ہو گئی بات؟ نہیں،
جنگ بدر میں تو یہ بتایا گیا، جنگ بدر میں، کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے شرائط کیا ہیں۔ احد کی جنگ میں یہ بتایا گیا اللہ کی مدد جو آ گئی وہ واپس کیسے جاتی ہے۔ بہت غور سے سنو اسے، جو مدد آ گئی تھی وہ مدد واپس کیسے جاتی ہے، وہ مدد واپس کیسے جاتی ہے، قرآن کریم نے اسے بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ قرآن کریم نے کہا کہ اللہ کی مدد جو جاتی ہے وہ اس طور پر جاتی ہے، مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا، جب نفسانیت آتی ہے، جب دنیا کی طلب آتی ہے تو آئی ہوئی مدد بھی واپس چلی جاتی ہے۔ دنیا جب مال کی محبت آتی ہے، جب عزت کی، عہدے کی محبت آتی ہے تو یہ آئی ہوئی مدد واپس چلی جاتی ہے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ قرآن کریم، اچھا جب دنیا آ جاتی ہے، دنیا کی محبت آ جاتی ہے، سب سے پہلا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت کا سب سے بڑا اور برا اثر یہ مرتب ہوتا ہے جب دل میں دنیا آتی ہے تو آپس کا اتحاد ٹوٹ کر ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ حتی اذا فشلتم، جب اتحاد ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گیا، دل ٹوٹ گئے، وتنازعتم فی الامر، تو آپس میں ایک دوسرے کی رائے میں اختلاف ہو گیا، لڑنے لگے، اور پھر جو اللہ کی کا اصل حکم تھا اس کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں، یہ طبقہ اتر آتا ہے۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ قرآن کریم نے بتا دیا، یہ بتا دیا کہ یہ نفسانیت، دنیا جسے کہتے ہیں، وہ چاہے عزت کی محبت کی شکل میں آئے، چاہے عہدے کی محبت کی شکل میں آئے، چاہے مال کی محبت کی شکل میں آئے، آئی ہوئی مدد واپس چلی جاتی ہے۔ یہ مدد کے واپس جانے کے اسباب ہے، یہ مدد کے واپس جانے کے اسباب ہے، ان اسباب سے ہمیں بچنا چاہیے۔ قرآن آپ کو ایک باوجہ احد میں ایک بات پیش آئی تھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا درے پر، جو لوگ عمرے کو حج کو گئے ہیں وہ دیکھ کر آئے ہیں، احد کے میدان پہ چھوٹا درہ ہے جہاں جو تیر اندازوں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرایا تھا۔ جب شروع میں فتح آئی اور کافروں کے پیر اکھڑ گئے تو صحابہ کی رائے میں اختلاف ہوا۔ انہوں نے کہا بھائی اب تو میدان ہم نے جیت لیا ہے، میدان ہم نے مار لیا ہے، اب ہم مال غنیمت لوٹیں گے، مال غنیمت حاصل کریں گے۔ مال غنیمت کا حاصل کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، لیکن صحابہ کی جو شان تھی اس شان کے اعتبار سے یہ بات بڑی فروتر تھی، یہ بات مناسب نہیں تھی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سرتابی کرے۔ جب اللہ کے رسول کے حکم کی سرتابی کی جاتی ہے تو آئی ہوئی مدد واپس جاتی ہے۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں اللہ کی مدد آئے گی، لیکن امت کا 80% طبقہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آنے کے لیے نہ کل تیار تھا نہ آج تیار ہے، اور انتظار کر رہا ہے کہ بدر میں جیسے مدد آئی تھی آئے گی، بدر میں جیسی مدد آئی تھی آئے گی، آئے گی، ضرور آئے گی۔ وہ بڑا طاقتور ہے، وہ نظر تو نہیں آتا لیکن بڑا طاقتور ہے۔ لیکن اس کو ایک اور بات مجھے یاد آ گئی سیرت کی، آپ کو میں نے کہا نا سیرت کو ہم اس حیثیت سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو اختلاف ہوا، حالانکہ نفسانیت کی بنیاد پر اختلاف نہیں تھا، حالانکہ صحابہ میں کوئی دنیا دار نہیں تھا، لیکن ظاہری شکل ایسی تھی جو اس بات کا بتا دے رہی تھی کہ کہیں یہ دنیا دار تو نہیں، حالانکہ دنیا دار نہیں تھے۔ حضور کا چھوٹے سے چھوٹا صحابی بھی دنیا دار نہیں ہے،
ہمارے اکابر دیوبند میں کوئی دنیا دار نہیں، تو وہ تو صحابہ کی جماعت ہے، یہ تو صحابہ کے غلاموں کے غلام ہے۔ دیکھو جب اختلاف ہوتا ہے دل ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر یہ مدد اٹھ جاتی ہے۔ قصہ سناتا ہوں میں سیرت کا۔ جب یہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، تعمیر ہو گیا، حجر اسود کے رکھنے کا موقع آیا تو اختلاف ہوا۔ یہ قبیلہ کہتا تھا میں رکھوں گا، دوسرا قبیلہ کہتا تھا ہم رکھیں گے۔ یہ عزت ہمارے خاندان کو ملنی چاہیے، بہت بڑی عزت تھی، جنت سے آیا ہوا پتھر تھا، اسے کعبے میں لگانا تھا، حجر اسود۔ حدیث میں ہے کہ یہ حجر اسود جو ہے یہ جنت کا پتھر ہے۔ حدیث میں ہے جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا اس نے اللہ کے سیدھے ہاتھ کو بوسہ دیا ہے۔ اور حجر اسود جو ہے حضور نے فرمایا حجر اسود کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 2 آنکھیں اور 1 زبان دیں گے۔ اسی لیے حجر اسود کے سامنے طواف شروع کرنے سے پہلے جا کر آدمی اپوزٹ میں کھڑتا ہے تو وہ حجر اسود اس آدمی کی فوٹو لیتا ہے، وہ اسکین مشین ہے۔ اسی لیے لوگ بڑے دلیری سے ہمت سے جا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ ڈر مجھے حج میں عمرے میں حجر اسود کے پاس جانے سے ہوتا تھا، بے پتہ نہیں کیا اسکین لے گا اور کیا وہاں فوٹو پارسل ہوگی۔ قیامت کے دن وہ گواہی دے گا اور کہا کہ یہ مسلمان تھا یا منافق تھا، حجر اسود کہے گا قیامت کے دن۔ یہ حجر اسود بہت عزت کی چیز تھی۔ اختلاف ہوا، یہ رکھیں گے، یہ قبیلہ کہتا تھا ہم رکھیں گے، دوسرا قبیلہ کہتا تھا ہم رکھیں گے۔ اس بات پر معاملات طے ہوئے، بہت غور سے سنو، اس بات پر بات طے ہوئی کہ کل فجر کے بعد سب سے پہلے جو کعبے میں آئے گا اس پر چھوڑ دیں گے فیصلہ۔ بڑی ذمہ داری کا کام تھا۔ جب لوگ کسی کو بڑا مان لیتے ہیں تو جن لوگوں نے بڑا مان لیا ہے بشرطے کہ کسی اہل کو نہ اہل کو نہیں، اہل کو اور مقبول بندے کو بڑا بنا دیا جائے تو ان کی ذمہ داری تو ختم۔ لیکن جب بڑا بنا دیا جاتا ہے کسی کو، اللہ اپنی مدد کو اس کے ساتھ کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو حضور کو نے کہا ہاں یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ صادق۔ عجیب بات تھی، آپ نہیں پڑھے، سیرت پڑھنے کے بعد اندازہ ہوگا۔ ادھر مخالفتیں جاری ہیں اور جب امانتیں رکھنے کا وقت آتا تو کہتے ہیں مکے میں ایک ہی آدمی ہے، محمد ابھی نبی نہیں بنے تھے، ابھی رسول اللہ نہیں بنے تھے، ابھی علیہ السلام نہیں بنے تھے۔ تو یہ مشرکین مکہ کہتے تھے امانت رکھنے کے قابل تو یہ ایک ہی آدمی ہے مکے میں۔ اسی لیے جب ہجرت کرنے کا موقع آیا تو حضور نے حضرت علی سے کہا میں اور ابو بکر تو جا رہے ہیں، میں اور ابو بکر تو جا رہے ہیں۔ ہاں وہ سفر حضر کا ساتھی تھا، بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے، تفصیل کا زیادہ موقع نہیں ہے۔ ہاں ہجرت کرنے کا موقع آیا تو علی کو نہیں لیا حضور نے، داماد ہے، کہا ابو بکر ساتھ چلے گا۔ اس میں تفصیل کی ضرورت ہے، یہ موقع نہیں ہے، وقت بھی ہو گیا ہے۔ تو خیر وہ چلے، کہ علی تم یہ بستر پر جا کر تم سو جو آرام سے، اور فلاں دن مدینے میں آ کر ملنا۔ حضرت علی کہتے ہیں گھر کے چاروں طرف ہر قبیلے کا سردار تلوار لے کر کے کھڑا تھا کہ آج سب مل کر کے بیک وقت حضور پر حملہ کریں گے، تاکہ یہ کا نام نہ آئے، سب مل کر کے پیسے ادا کریں گے، جرمانہ ڈنڈ ادا کریں گے، اس لیے سب مل کر کے بیک وقت حملہ بولیں گے۔ تو سارے تلوار لے کر کھڑے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں جا کر کے آرام سے سو گیا، مجھے تلواروں کو کوئی ڈر نہیں ہوا، اس لیے کہ حضور کے زبان سے نکلا تھا علی فلاں دن مدینے میں آ کر ملنا۔ مجھے حضور کی زبان پر یقین تھا کہ سرکار کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو خدا ضائع نہیں کرے گا، یقین تھا کہ میں شہید نہیں ہو سکتا، ابھی وقت نہیں آیا موت کا۔ تو سو گئے امانت واپس کر کے۔ تو بات یہاں سے چلی تو کہا کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے، صادق، ہم کو ان کے فیصلے پر ہم مطمئن ہیں۔ تو آپ غور سے سنو ذرا تسلی سے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگائی، بھئی چادر لاؤ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک واقعہ پیش آیا تھا، کعبہ بنایا گیا، حجر اسود کو سارے قبیلے والوں نے رکھا، گزر جاتے ہیں،
بہت غور سے سنو میری بات کو. چادر بچھائی. اچھا ان کے حضور یہ بھی تو فیصلہ کر سکتے تھے. اچھا بھائی میری نبوت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ نے میرے ہاتھ سے حجر اسود رکھنے کے لیے کا موقع عنایت فرمایا. یہ بھی اگر حضور نے فیصلہ کیا ہوتا تو انکار کی مجال نہیں تھی. سلام ہو حضور کی سلامتی فہم پر. ساری دنیا کے عقل مندوں کو وہیں سے عقل تقسیم ہوتی ہے. اسی لیے تو ٹھوکر کھا رہی امت حضور کو چھوڑ کر یہ دانش گاہوں سے عقل حاصل کرنے لگی ہے. یہی ملے گی عقل بھی یہی ملے گی. تو حضور نے چادر منگائی. چادر منگا کر کے حضور نے کہا بھائی ایک ایک قبیلے کا سردار کونے کو پکڑو. ایک سردار یہ کونے کو پکڑو, ایک سردار یہ کونے کو پکڑو. جب کسی کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے تو وہ دوسرے ذمہ داروں کو نظر انداز نہیں کیا کرتا. لکھ لو اسے اور سونے کے حروف میں لکھ لو اور اسے بڑے علماء کے سامنے اس نتیجے کو پیش کرو. اگر چوک ہو رہی ہے تو سجدے سہو میں کتنی دیری لگے گی. تو میں کہہ رہا تھا بدر میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اور احد میں مدد جاتی کیسے ہے وہ بتایا گیا. حنین میں مدد رکتی کیسے ہے؟ جب نظر جاتی ہے اپنی طاقت پر, جب نظر جاتی ہے اپنی تعداد پر تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. کام تو اللہ انہی اسباب سے بنائیں گے لیکن اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہوگی. کھانا تو دوائی تو کھانا پڑے گا لیکن شفا اللہ دیں گے. شادی تو کرنی پڑے گی لیکن بچے اللہ دے گا. زمین میں ہل چلانا تو پڑے گا لیکن زمین کو پھاڑ کر دانا اللہ اگائے گا. اب سمجھ رہا نا میری بات؟ ہاں دکان تو کھول کر بیٹھنا پڑے گا لیکن روزیاں آسمانوں سے اللہ نازل کریں گے. اسی کو کہتے ہیں دل کے یقین کو ٹھیک کرنا. اب آئندہ جمعہ بدر کے تفصیلی واقعے کی جائزہ لیں گے, احد کے واقعے کا تفصیلی جائزہ لیں گے انشاءاللہ, اور حنین کی جنگ کا تفصیلی جائزہ لیں گے کہ اس کے ایک ایک جز پر تفصیلاً محدثانہ کلام کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں کیا کیا نتائج حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں چھپے ہوئے ہیں وہ تسلی سے ہم سنجیدگی سے غور کریں گے, اپنی زندگی میں کا اسے حصہ بنائیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.